أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ القول البدی میں یہ روایت نقل کی گئی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یلقى اللہ رادیا فلیکثر الصلاۃ علیہ، جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ اللہ اس پر راضی ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ اس پر راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ میرے اوپر کثرت سے درود پڑھے۔ جو درود پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اللہ اس پر راضی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں 11 ربیع الثانی کے دن جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ آج ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے اور دنیا بھر میں حضور شہنشاہ بغداد کے ایصال ثواب کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، بڑی 11ویں شریف کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہم بھی اس موقع پر دل میں عقیدتیں سجائے ہوئے حضور شہنشاہ بغداد کی محبت لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ آج جن کی محبتیں قبول ہو رہی ہیں ان کا صدقہ اللہ ہم پر بھی فضل و کرم فرمائے۔ حضور شہنشاہ بغداد دنیا ولایت میں بڑے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ پچھلا مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ گزرا ہے اور آپ لوگوں نے اس مہینے میں حضور کی شانیں بھی سنی، ختمی مرتبت کا میلاد بھی سنا، اور ایک بات آپ اکثر میلاد کے حوالے سے سنتے ہیں کہ جب ہمارے آقا کریم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے سجدہ کیا۔ میلاد کے دن، ولادت کے دن آپ نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سجدہ کیا۔ حضور غوث اعظم ماہ رمضان میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ نے پہلے دن ہی روزہ رکھا ہے۔ امام الانبیاء تشریف لائے ہیں تو آتے ہی سر سجدے میں رکھا ہے، اور امام الصوفیاء سید الاولیاء آئے ہیں تو آپ نے روزہ رکھا ہے۔ آپ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک دودھ نہیں تھے پیتے۔ آپ کی روح پاک میں جو شریعت مطہرہ کا ادب ہے اس کا اظہار ہوا ہے کہ اس دور میں جب شریعت فرض نہیں ہوتی اس دور میں بھی آپ شریعت کا ادب کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اور یہ کرامت حضور غوث اعظم کو بھی حاصل ہوئی۔ حضور کی تو شان ہے، تو آپ کی اتباع کی وجہ سے یہ شان حضور غوث اعظم کو ملی کہ آپ کے بدن پہ بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ امام الانبیاء کو پسینہ مبارک آتا ہے تو اس سے خوشبو آتی تھی، دل کھل اٹھتے تھے اس خوشبو سے، اور حضور کی اتباع کی برکت سے یہ شان سیدنا غوث اعظم کو عطا کی گئی کہ آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔
غوث اعظم اولیاء میں بڑا ممتاز اور بلند ترین مقام رکھتے ہیں۔ تاریخ میں کچھ اولیاء ایسے ہوئے ہیں جو ولی تو تھے اور کامل بھی تھے، لیکن عوام ان کی بیعت ہوئے ہیں، علماء ان کی بیعت نہیں ہوئے، علماء ان کے آستانے پہ نہیں گئے۔ لیکن حضور غوث اعظم ایسی ہستی ہیں کہ عوام بھی آپ کے بیعت ہیں، علماء بھی آپ کے بیعت ہیں۔ آپ مفسرین، محدثین اور فقہاء کے بھی مرشد ہیں۔ بعض بزرگ ایسے ہوئے ہیں کہ عوام علماء ان کے پاس گئے ہیں لیکن بادشاہ نہیں گئے۔ حضور غوث اعظم ایسی ہستی ہیں کہ عوام بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں، بادشاہ بھی آپ کے آستانے پہ حاضری دے رہے ہیں۔ مستنجد باللہ عباسی خلیفہ ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اشرفیوں کی تھیلیاں نظر پیش کرتا ہے۔ آپ تھیلیاں اٹھا کے ہاتھ میں دباتے ہیں اور خون نچڑتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں اگر تیری عباسی نسبت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان تھیلیوں کو اتنا نچوڑتا کہ ان کا خون تیرے محل تک بہتا ہوا جاتا۔ تو آپ بادشاہوں کے ساتھ بھی جلال کا اظہار فرما رہے ہیں۔ آپ صرف غوث نہیں ہیں بلکہ غوث تو آپ کے دروازے کے گدا ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود سلطان ہیں، لیکن جب شہنشاہ بغداد کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں میراں۔ یہ کون ہے جن کا وظیفہ ہے یا میراں یا میراں؟ یہ خود سلطان ہیں، ولیوں کے سلطان ہیں، سلطان الفقراء ہیں، سلطان المشائخ ہیں، لیکن حضور غوث اعظم کے دروازے پہ آتے ہیں تو سائل بن کے آ رہے ہیں۔ شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں میراں۔ بر صغیر میں علم حدیث پہنچانے والوں میں بہت بڑی ہستی ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ سلسلہ قادریہ میں ہیں اور حضرت خواجہ محمد موسیٰ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیعت ہے۔ آپ نے حضور غوث اعظم کے فضائل بیان کیے۔ اخبار الاخیار پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضور شیخ عبدالحق محدث دہلی جیسا محدث کن الفاظ سے شہنشاہ بغداد کا ذکر کر رہا ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، ہم اندھوں کو کیا پتا کہ شہنشاہ بغداد کس ہستی کا نام ہے۔ بر صغیر کی تاریخ میں اعلیٰ حضرت کے فتاوی سے بڑے فتاوی کسی فقیہ نے نہیں لکھے۔ سب سے دخیم، جامع اور گہرائی والے فتاوی ہیں تو فتاوی رضویہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت بہت بڑے فقیہ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، لیکن جب حضور شہنشاہ بغداد کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اے حضور شہنشاہ بغداد، آپ کے دروازے کا جو کتا ہے میں احمد رضا اس کتے کا بھی نوکر ہوں۔ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اعلیٰ حضرت نے کس انداز میں نسبت کا اظہار کیا ہے؟ اے شہنشاہ بغداد، میں احمد رضا آپ کے دروازے کے کتے کا بھی نوکر ہوں۔ عارف کھڑی حضرت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ نبوی میں استغاثہ کر رہے ہیں، نگاہ کرم کا سوال کر رہے ہیں تو حضور غوث اعظم کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی۔ اور یہی واسطہ اعلیٰ حضرت بھی پیش کرتے ہیں،
تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اب تک میں نے حضور شہنشاہ بغداد کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے، شان کے حوالے سے چند ایک کلمات پیش کیے ہیں۔ آج جو عنوان ہے وہ ہے تعلیمات سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ترتیب کلام میں پہلے ایمان کا ذکر ہے، پھر تقوی کا ذکر ہے، پھر سچوں کی معیت کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ایمان، پھر تقوی، پھر سچوں کے ساتھ۔ جب ایمان ہمارے پاس ہے، تقوی ہمارے پاس ہے، پھر اولیاء کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم نے ایمان بھی حاصل کر لیا، تقوی بھی حاصل کر لیا، پر یاد رکھو ایک ڈاکو ہے، چور ہے جو تم سے ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے جو تم سے ایمان چھیننا چاہتا ہے، تقوی چھیننا چاہتا ہے۔ اگر ایمان اور تقوی کو بچانا ہے تو سچوں کی محفل میں آ جاؤ، سچوں کی معیت میں آ جاؤ۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اس کی تشریح میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں اولیاء کی محبت کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ کونو مع الصادقین، سچوں کے آج حضور غوث اعظم کی جسمانی معیت تو ہمیں حاصل نہیں، صدیاں ہوئیں آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ آج حضرت داتا صاحب کی جسمانی صحبت تو ہمیں حاصل نہیں، صدیاں ہوئیں داتا صاحب پردہ فرما گئے، تو آج ان کی معیت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کونو علی مذہب الصادقین وسبیلہم، سچوں کی تعلیمات کو اپنا لو تو تمہیں ان کی معیت حاصل ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب سچے جن اولیاء کے نام میں نے لیے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، وہ صادقین تو ہماری پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آج ہم ان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج ان کی معیت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا کونوا علی مذہب الصادقین وسبیلہم، تم صادقین کی تعلیمات کو اپنا لو، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل پڑو، تو یہ اسی طرح ہے گویا تم ان کی معیت میں آ گئے ہو۔ تو ایک ہے محبت، ایک ہے ان کی تعلیمات کو اپنانا۔ محبت اس وقت کامل ہوگی جب آپ صوفیاء کی، اولیاء کی تعلیمات کو اپنائیں گے، اور یہی ان کے ساتھ معیت کا تقاضا ہے۔ حضور غوث اعظم کی تعلیمات، آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعادہ من مولا الموالی۔ فرماتے ہیں میں نے علم حاصل کیا، علم کے سبب سے میرے رب نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز کر دیا ہے، اور علم کے سبب سے میں نے اپنے رب سے سعادتیں پائی ہیں، اونچے مرتبے پائے ہیں، رحمتیں پائی ہیں، کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ کس کے سبب سے؟ چند دوستی بولے ہیں، علم کے سبب سے۔
حضور غوث اعظم حسنی حسینی سید ہیں، پیدائشی ولی ہیں، لیکن پھر بھی علم کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ابتداً آپ نے اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے، قرآن حفظ کیا ہے، اور پھر اپنی والدہ سے اجازت لے کے بغداد آئے۔ آپ کا جو علاقہ ہے نا جیلان، یہ ایران میں ہے، موجودہ ایران میں ہے۔ آپ ایران سے عراق گئے ہیں بغداد شریف۔ والدہ کے پاس آپ کے دوسرے بھائی ہیں، وہ خدمت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دین کے علم کے لیے وطن سے دوری، والدہ سے جدائی برداشت کی۔ رگوں میں حضرت امام حسن کا خون ہے، حضرت امام حسین کی نسبت ہے کہ آپ کی والدہ حسینی سیدہ ہیں، سچے سچے سید ہیں، پیدائشی ولی ہیں، تو کیا پیر بننے کے لیے یہ دو چیزیں کافی نہیں تھی؟ پھر آپ کیوں بغداد آئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے؟ حضور شہنشاہ بغداد سچے سچے سید بھی ہیں، پیدائشی ولی بھی ہیں، پھر بھی جیلان سے بغداد آئے ہیں دین پڑھنے کے لیے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے، اور امام عسقلانی انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے، والدہ خط لکھتی تھیں بغداد، اور اس میں اپنی محبت کا اظہار فرماتی تھیں، بیٹے عبد القادر میں تیری جدائی محسوس کرتی ہوں، تیرے لیے دل تڑپتا ہے۔ حضور غوث اعظم نے جواب لکھا، امی جان اگر آپ فرمائیں تو میں سب کچھ چھوڑ کے واپس آ جاتا ہوں۔ تو ماں نے کہا نہیں بیٹا، میں تیری جدائی برداشت کر سکتی ہوں، پر میں یہ نہیں دیکھ سکتی کہ تو علم سے محروم رہے۔ میں تیری جدائی برداشت کر سکتی ہوں، پر میں یہ نہیں دیکھ سکتی کہ تو علم سے محروم ہو، تو علم میں مصروف رہ، میں یہاں بیٹھ کے تیرے لیے دعا کرتی ہوں۔ کیا خیال ہے، حضور غوث اعظم کی والدہ کا دل تڑپتا تھا تو حضور غوث اعظم کے دل میں محبت نہیں تھی؟ تو یہ جدائی کس کے لیے برداشت کی ہے؟ علم کے لیے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کئی دفعہ ایسا ہوتا میں اپنے حصے کا کھانا اپنے ساتھیوں کو دے دیتا، یعنی اتنا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا تھا طلباء کے لیے کھانے کا، اس قدر زیادہ اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ میں حیران ہوا تاریخ کی کتابوں میں یہ پڑھ کر کہ آج کل ہم بڑا روتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی، مہنگائی بہت ہو گئی۔ جب حضور غوث اعظم بغداد میں تھے تو بغداد میں اتنی مہنگائی تھی، اس دور کا ایک شاعر کہتا ہے قارون لو حلا بہا جازت علیہ صدقتو، قارون جس کے خزانوں کی کنجیاں 40 اونٹ اٹھاتے تھے، اگر وہ بغداد میں آ جائے تو اس کو زکوٰۃ لینا جائز ہو جائے۔ مہنگائی کو بیان کرتے ہوئے ایک شاعر نے نقشہ کھینچا کہ بڑا امیر آدمی اس دور میں بغداد کے اندر آ جائے تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہو جائے گی۔ تو یہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے یہ بھی ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے، ہر دور کا ہی، آپ نے اس کو مینج کرنا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کئی دفعہ میں اپنے حصے کا کھانا اپنے دوسرے طالب علم ساتھیوں کو دے دیتا تھا اور خود بھوکا رہتا تھا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایثار کرتے ہیں اپنے حصے کا پانی دوسروں کو، اپنے حصے کا کھانا دوسروں کو۔ علم کے لیے دو قربانیاں، ایک تو والدہ سے جدائی، وطن سے پردیس میں آئے، دوسرا کئی دفعہ فاقہ کیا، تیسری قربانی کوئی خوبصورت بیڈ نہیں تھا لگا ہوا جس پہ آپ رات کو سوتے تھے۔ خود حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں ایسی زمین پہ سوتا رہا ہوں جس پہ کوئی چادر نہیں تھی پڑی ہوئی ہوتی، ننگی مٹی پہ، ننگے فرش پہ رات کو سوتا رہا ہوں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں پے علم چو شمع باید گداخت، کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت،
اردو میں کسی نے ترجمہ کیا ہے علم جاں کاوی ہو جاں کوشی ہو جاں سوزی ہے، ہاتھ آتی ہے جہالت ہی تن آسانی سے۔ بندہ کہے میں سہولتیں بھی لوں اور علم بھی پڑھوں، بندہ کہے میں عیش و عشرت میں بھی رہوں اور علم بھی حاصل کروں، یہ دو چیزیں نہیں آئیں گی۔ ہاتھ آتی ہے جہالت ہی تن آسانی سے۔ علم کے لیے تو محنت کرنا پڑے گی، علم کے لیے تو مشقت برداشت کرنا پڑے گی۔ حضور غوث اعظم کی 3 قربانیاں علم کے لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ حضور غوث اعظم وطن سے پردیس میں گئے، دوسرا فاقہ بھی برداشت کرتے رہے، تیسرا ننگی مٹی پہ ننگے فرش پہ بغیر کوئی چادر کنکریوں کے اوپر بھی رات سوتے رہے ہیں، اور چوتھی قربانی آپ فرماتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا میرے ساتھی طلبہ ان کے کپڑے میلے ہوتے، وہ رکھ دیتے کہ کل دھوئیں گے، میں رات کو اٹھ کے ان کے میلے کپڑے دھو دیتا تھا تاکہ ان کا وقت کپڑے دھونے میں خرچ نہ ہو، یہ پڑھائی میں لگے رہے۔ فرماتے ہیں میں اس لیے ان کے کپڑے دھوتا تھا، وہ رسول اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ 11ویں شریف پکانا، لنگر کھانا، یہ بڑا مستحب عمل ہے اور برکتیں ہیں اس کی، لیکن طالب علموں کے گندے کپڑے دھونا یہ سنت ہے غوث اعظم کی، لیکن ہم نے صرف وہ لنگر کھانے کھلانے تک کی 11ویں کو رکھا ہے، حضور غوث اعظم کے طریقے کو نہیں اپنایا۔ اب تک میں نے علم کے حوالے سے عرض کیا ہے، حضور غوث اعظم نے علم حاصل کیا تو پھر کس مقام تک پہنچے؟ آپ معمولی عالم نہیں تھے، حافظ قرآن بھی تھے، حافظ الحدیث بھی تھے۔ حافظ الحدیث کسے کہتے ہیں؟ جو علم حدیث میں امام ہوتا ہے، علم حدیث کی گہرائیوں تک، علم حدیث کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے موتی نکالتا ہے، علم حدیث کا ماہر، اسے حافظ الحدیث کہتے ہیں۔ ویسے بعض نے ایک تعریف یہ بھی کی ہے کہ جسے 10,000 حدیثیں سندن متنن یاد ہوں وہ محدث ہے، اور جسے 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں وہ حافظ الحدیث۔ کتنی حدیثیں؟ پھر تعداد میں قرآن کے ورقے زیادہ بنتے ہیں، یہ 1,00,000 حدیثوں کے صفحے زیادہ بنتے ہیں۔ وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے قرآن بھی حفظ کیا، حدیثیں بھی حفظ کی۔ آج جو آدمی 10 حدیثیں نہیں نہ متن اور سند کے ساتھ سنا سکتا، وہ بھی ان ہستیوں پہ اعتراض کرتا ہے جنہیں 1,00,000 روایتیں یاد تھی۔ متن کہتے ہیں رسول اللہ کی طرف منسوب الفاظ کہ یہ حضور کا فرمان ہے، اور سند کہتے ہیں اس نسبت کو یہ کہ ہم تک کیسے پہنچا ہے، میں نے فلاں سے سنا ہے، اس نے فلاں سے سنا ہے، اس نے تابعی سے سنا ہے، اس نے صحابی سے سنا ہے، صحابی نے رسول اللہ سے سنا ہے، یہ سند ہے۔ حضور غوث اعظم حدیثوں کے حافظ بھی تھے، متن بھی حافظ اور سند کے بھی حافظ تھے، اور اسناد کے اندر جو علتیں ہوتی ہیں ان علتوں کے بھی حافظ تھے۔ اشراق پڑھا کے بیٹھتے ہیں، اشراق پڑھ کے بیٹھتے ہیں، ظہر کی نماز تک 13 سبق پڑھاتے تھے، 13 مختلف فنون آپ پڑھاتے تھے اشراق کے بعد سے ظہر تک۔ آپ فتویٰ بھی جاری فرماتے تھے، آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں جن سے آج بھی لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تاریخ میں بڑی بڑی عظیم ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی، پر کچھ ایسے ہیں جب تک خود دنیا میں موجود تھے، خود زمین کی چھاتی پر کھڑے تھے، دین کی خدمت کرتے رہے، پر جب وہ قبر میں چلے گئے ان کے وجود سے دین کی خدمت کا سلسلہ رک گیا۔ پر کچھ ہستیاں ایسی ہیں خود قبر میں چلی گئیں، ان کے وجود سے خدمت دین کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری، ان کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، ان کے شاگرد آگے علم پھیلا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم انہی ہستیوں میں سے ہیں جن کے خلفاء بھی، جن کے شاگرد بھی، جن کی کتابیں بھی آج علم دین کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد علم میں بلند مرتبہ تھے،
اور آپ کا یہ فرمان ہے. تعلیمات بیان کر رہا ہوں تو دوسری تعلیم، پہلی تعلیم تو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ نے علم کے لیے محنت کی. دوسری تعلیم حضور غوث اعظم فرماتے ہیں سب سے پہلے تم یہ دیکھو تمہارے اوپر فرائض کون سے ہیں، ان فرائض کو ادا کرو. جب فرائض ادا کر چکو پھر سنتیں ادا کرو. جب سنتیں پوری کر لو پھر نفلوں کی طرف آؤ. ترتیب کیا ہے؟ پہلے کیا کرنا ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ چند لوگ ہی بولے ہیں. ہمارے ہاں وہ چیزیں جو شریعت نے ہم پر فرض نہیں کی ان پر زور ہے، اور وہ چیزیں جو فرض کی ہیں ان کی طرف دھیان نہیں. بہت سارے ایسے معاملات ہیں معاشرتی سطح پر بھی. دوستوں کو تحفے دیں گے، ماں باپ کو خرچ بھی پورا نہیں دیں گے. حالانکہ فرض کیا ہے؟ تحفہ دینا یا ماں باپ کی ضروریات پوری کرنا. دوستوں کو تحفے دے رہے ہیں، ماں باپ کے فرائض، ان کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں. نفلی حج اور عمرہ کرنے چلے جائیں گے اور پیچھے مقروض قرض خواہ ان سے قرضہ مانگ رہے ہیں، بھی ہمارا قرضہ دو. کہتے ہیں میں عمرہ کر کے آتا ہوں پھر دیتا ہوں. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وہ آدمی بے وقوف ہے. یہ بے وقوف کون کہہ رہے ہیں؟ ولیوں کے سردار فرماتے ہیں وہ نادان ہے، وہ احمق ہے، وہ بے وقوف ہے. اور یہ یہاں تک آپ نے فرمایا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوگا جو فرائض کی تو پرواہ نہ کرے اور نوافل کی طرف جا رہا ہو. آپ نے فرمایا ترتیب بناؤ، سب سے پہلے یہ دیکھو اللہ نے تمہارے اوپر کون سی چیزیں فرض کی ہیں، اپنے فرائض ادا کرو. اچھا، آخرت میں سوال کن کے بارے میں ہوگا؟ نفلوں کے بارے میں یا فرضوں کے بارے میں؟ جن چیزوں کے بارے میں آخرت میں سوال ہونا ہے وہ تو آپ ادا نہیں کر رہے، اور جن کے بارے میں حساب نہیں ہوگا، کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا گناہ کوئی نہیں، عذاب کوئی نہیں. اگر ہم ان کو پورا کرنے میں مصروف ہوں اور فرائض کی طرف دھیان نہ دیں تو پھر عقل مند. حضور غوث اعظم نے اسی لیے فرمایا وہ آدمی بے وقوف ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں آخرت میں سوال ہونا ہے ان کی طرف تو خیال ہی نہیں، جن کے بارے میں آخرت میں سوال نہیں ہوگا وہ ان میں مصروف ہے. آپ ایک ترتیب بنائیں، صبح سے رات تک میرے اوپر فرض کیا ہے؟ 5 نمازیں فرض ہیں. 5 نمازیں، رزق حلال کمانا، سچ بولنا، آنکھوں کو گناہوں سے بچانا، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا. فرائض کی ایک فہرست بنائیں، میرے اوپر فرض کون سی چیزیں ہیں، اور رات سونے سے پہلے دیکھیں آج کوئی فرض رہ تو نہیں گیا. جب فرائض ادا کر لیں پھر سنتیں، پھر نوافل. حضور غوث اعظم نے یہ ترتیب بتائی. تیسری تعلیم، آپ کے دور کے ایک بہت بڑے عالم تھے الشیخ ابو بکر عماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو علماء چونکہ مختلف علوم پڑھتے ہیں، وہ علم الکلام پڑھ رہے تھے، علم الکلام کی کوئی کتاب. یہ بات میں آپ کو سیار و اعلام النبلاء اس کے حوالے سے سنا رہا ہوں. وہ گھر بیٹھے تھے، نوجوان تھے، گھر بیٹھے تھے، علم الکلام کی کوئی کتاب پڑھ رہے تھے. کچھ اشکال ان کے دل میں پیدا ہوئے اپنے عقیدے کے حوالے سے، کچھ وسوسے پیدا ہوئے. تو سوچا، میں نے سنا ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی دلوں کے وسوسے جان لیتے ہیں، ان کی محفل میں چلتا ہوں تو ان سے پوچھوں گا ان اشکالات کے جوابات کیا ہیں. شیخ ابو بکر عماد آگے حضور غوث اعظم کی محفل میں آواز فرما رہے تھے. انہیں قریبی جگہ مل گئی، ایک طرف سائڈ پہ وہ بیٹھ گئے. جب وہ آ کے بیٹھے تو جماعت جو جنتی ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے. الحمدللہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو حضور غوث اعظم کا عقیدہ ہے. حضور غوث اعظم کا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اور سلف صالحین کا عقیدہ ہے.
تو تعلیمات کے حوالے سے 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. ایک علم، دوسرا فرائض کو ترجیح دینا، فرائض کے بعد سنتیں پھر نفل، یہ ترتیب زندگی میں قائم کریں. اور تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ شہنشاہ بغداد عقیدے کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور اسی کو جنتی قرار دیتے ہیں. چوتھی تعلیم، ہر سلسلے کے کچھ اصول ہیں جن پر سلسلے کی تعلیمات کا دار و مدار ہوتا ہے. سلسلہ قادریہ کا جو پہلا اصول ہے نا، وہ ہے مجاہدہ، دین کے لیے محنت. مجاہدے کا مطلب کیا؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. حضور شہنشاہ بغداد مجاہدے کو اپنے سلسلے کی خشت اول قرار دیتے ہیں. اور آپ خود کتنا مجاہدہ کرتے تھے یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آپ فاقہ بھی برداشت کرتے رہے ہیں اور آپ ننگے فرش پہ بھی سوتے رہے ہیں، مسلسل روزے بھی رکھتے رہے ہیں. مجاہدہ، دین کے لیے محنت، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت. سلسلہ عالیہ قادریہ کی دوسری تعلیم، دوسرا اصول جو ہے وہ ہے توکل. اللہ نے تقدیر لکھی ہے، تقدیر پہ ایمان ہے نا جی؟ تو جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ کوئی دوسرا لے سکتا ہے؟ تو جو نہیں لکھا وہ آپ لے سکتے ہیں؟ اور اللہ نے لکھا ہے کہ اس بندے نے 80 سال رہنا ہے، 80 سال 2 مہینے 8 دن زندگی ہوگی، اتنے سانس ہوں گے پھر موت آ جائے گی. اب آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ حضور غوث اعظم نے اپنے مریدین کی تربیت فرمائی ہے، قسمت پر راضی رہو، تقدیر پر راضی رہو. محنت کرنا، نصیب کو حاصل کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ فرائض میں سے ہے کہ آپ محنت کریں. لیکن 2 آدمی ایک جیسی محنت کرتے ہیں، ایک کو مل رہا ہے ایک کو نہیں مل رہا، تو یہاں تقدیر کار فرما ہے، یہاں قسمت کار فرما ہے. دونوں اپنا اپنا امتحان رب کی بارگاہ میں دے رہے ہیں، دونوں کا الگ الگ امتحان ہے، آخرت میں دونوں کا مرتبہ الگ الگ ہے. اس لیے حضور غوث اعظم نے یہ جو توکل کا درس دیا ہے، اس سے آپ فرماتے ہیں کہ بندہ حسد سے بچ جائے گا، حیرت سے بچ جائے گا، دھوکے اور فریب سے بچ جائے. ہم سمجھتے ہیں دھوکہ اور فریب دے کے زیادہ حاصل کر لیں، یا کسی دوسرے پر نعمت دیکھتے ہیں تو حسد میں مبتلا ہوتے ہیں، اسے مل گیا مجھے نہیں ملا. تمہیں کیا پتہ ہے اس کا آخرت میں مقام کیا ہے اور تمہارا کیا مقام ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں تقدیر پہ راضی رہو، تمہارا رب جو تمہیں دے رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، پتہ نہیں آخرت میں تمہارے لیے اس نے کیا کچھ رکھا ہوا. تو حسد سے، حیرت سے، دھوکے اور فریب سے یہ چیز بچا لیتی ہے اگر انسان توکل کرنے والا. اور توکل کے لیے بزرگوں نے سلسلہ نقشبندیہ کے کئی مشائخ کے وظائف میں سے ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. جب کبھی آپ اس کیفیت میں، ویسے مسلسل پڑھیں تو بہت فائدہ ہے، ورنہ جب کبھی پریشانی میں مبتلا ہوں اس حوالے سے تو اس وقت یہ تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ توکل کی کیفیت حاصل ہو جائے گی. تیسری تعلیم حضور غوث اعظم کے سلسلے کی وہ ہے صدق، سچائی، جینون، حقیقت، ظاہر اور باطن کا اتحاد، اتحاد الظاہر والباطن، ظاہر اور باطن کی یکسوئی. یہ حضور غوث اعظم کے سلسلے کا خاص سبق ہے. مجاہدہ اور توکل اور اس کے بعد صدق. سچائی کے حوالے سے تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا، جب آپ سفر کر رہے تھے
بغداد کی طرف ڈاکوؤں نے پکڑا، انہوں نے کہا کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا میری قمیض میں درم سلے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکو آپ کی سچائی سے متاثر ہو کے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے اس وقت بھی سچ بولا جب بظاہر سچ بولنے میں کیا تھا؟ نقصان تھا، لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ سچ بولا ہے۔ اس وقت بھی جب بظاہر سچ بولنے میں نقصان نظر آ رہا تھا، لیکن آپ نے سچ بولا ہے، تو اس سچ کی پھر برکت کیا ظاہر ہوئی؟ وہ ڈاکو جو دوزخ کے راستے پہ چل رہے تھے، انہوں نے توبہ کر لی، جنت کے راستے پہ چل پڑے۔ جتنا مال انہوں نے لوٹا ہوا تھا وہ سارا مال قافلے کو واپس کر دیا۔ یہاں بڑی قابل غور بات ہے، آیت میں نے پڑھی تھی کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضور غوث اعظم نے سچ بولا ہے، قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا گیا ہے۔ اب مجھے بتائیں سچوں کے ساتھ چلنے کا فائدہ ہے یا نہیں؟ سچوں کے ساتھ چلنے کا فائدہ کہ لوٹا ہوا مال بھی واپس آ گیا۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ میں نے تعلیمات غوث اعظم کے 6 پہلو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ علم، فرائض کو ترجیح دینا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کہ آپ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو ہی جنتی قرار دیتے ہیں، پھر مجاہدہ، پھر توکل، اور پھر صدق۔ یہ 6 تعلیمات آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی روحانی معیت عطا فرمائے۔ جسمانی معیت حاصل نہیں ہے تو روحانی معیت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کونو علی مذہب الصادقین، سچوں کی تعلیمات کو اپنا لو تو اللہ تمہیں سچوں کی معیت عطا فرما دے گا۔ آج چونکہ 11 ربیع الثانی ہے تو آج انشاءاللہ العزیز نماز کے بعد صلاۃ و سلام سے پہلے ختم شریف پڑھا جائے گا۔ بہت سارے احباب نے تو مجھے درود شریف اور قرآن پاک کے ختمات ملک کر دیے ہیں، باقی احباب سے بھی میں عرض کروں گا درود و سلام سے پہلے جب ختم شریف پڑھا جائے جو کچھ پڑھا کے لائے ہیں وہ ملک کر دیں۔ اجتماعی طور پہ آج ہم سب حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ تحفہ بھیجیں گے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے عمدۃ القاری میں کہ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو تحفے بھیجتے ہیں کیا وہ قبروں میں پہنچتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یفرحون کما یفرح احدکم بالہدیۃ، تم میں سے کسی کو تحفہ دیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اسی طرح جب تم ایصال ثواب کرتے ہو قبروں والے بھی خوش ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا